السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس ویڈیو میں ایک قرآن واقعے کا ذکر کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے ہاتھیوں والے لشکر کو چھوٹی چھوٹی چڑیا یعنی ابابیل کے ذریعے نیست و نابود فرمایا۔ آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن اور حبشہ کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا، اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص گیز و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پیخانہ بھر کر اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 100 یا 400 اونٹ جناب عبد المطلب کے بھی تھے۔ جناب عبد المطلب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار بھی تھے۔ جناب عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب جناب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، رعبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر میں بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ جناب عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہاک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی کیا حقیقت ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کی۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں، وہ خدا کا گھر ہے اور خدا اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبے کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روح زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا۔ جناب عبد المطلب تمام جانوروں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے گئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر غاروں میں چھپ کر پناہ لے لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں
اپنے اطاعت کرنے والوں کی مدد فرما۔ جناب عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ ایک جگہ پر ایک دم سے بیٹھ گیا، اور ابرہہ اور اس کے لشکر کے سپاہی بار بار اسے مارتے للکارتے، پر پھر بھی وہ ہاتھی وہاں سے نہ اٹھا۔ اسی حالت میں قہر الہی ابابلوں کی شکل میں نمودار ہوا، اور ننھے ننھے پرندے جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابلوں کے ان لشکروں نے ابرہہ کی فوج پر زور شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہہ کا لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرکھنجے اڑ گئے۔ ابابلوں کی سنگباری خداوند قہار و جبار کی قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکر کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا، اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حل کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کس طرح فرمائی۔ ذرا غور کریں، ایک طرف اتنا بڑا ہاتھیوں والا لشکر اور دوسری طرف چھوٹے چھوٹے ابابل، ایک طرف ہتھیار اور دیگر ساز و سامان اور دوسرے طرف چھوٹے چھوٹے کنکر۔ یہ قدرت الہی کا ایسا منظر ہے کہ رب چاہے تو چھوٹے چھوٹے چڑیا، چھوٹے چھوٹے کنکر کے ذریعے بھی بڑے سے بڑے ہاتھیوں والے لشکر کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں تمام مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، تمام مسجدوں کی حفاظت فرمائے، بالخصوص حرمین طیبین کی خاص طور پر حفاظت فرمائے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ اگلے ویڈیو تک خدا حافظ، فی امان اللہ، دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔